کر قرآن کا حافظ بنا کر قرآن مجید کا عالم بنا کر اگر اپنے گھر سے روانہ کیا ہوگا، بیٹے کو قرآن پڑھا کے اس سے تو اپنی زندگی کو سنوارے گا۔ اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جناب والا قرآن کی تعلیم پر حافظ اور عالم بنائیں گے تو پھر وہ اپنی صحت سے اپنی زندگی کی جان بخشنے کی ظالم نہیں ہوگی، اپنا وہ سبقگی نہیں ہوگی، بلکہ اگر بیٹی کو قرآن پڑھائیں گے تو ایک نسل کی ظالم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ایک نسل کی ظالم ہو جائے گی۔ ہماری بیٹی کے ذریعے ایک نسل سمجھ سکتی ہے، آنے والا جناب والا معاشرے کا ایک مخصوص طبقہ سمجھ سکتا ہے یارو ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے۔ شاعر مشرق قلندر لاہوری علامہ اقبال رو رو کے کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر یارو جس قرآن کو صحابہ نے پڑھا تھا اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، جس قرآن کو صدیق اکبر نے پڑھا تھا اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، جس قرآن کو فاروق اعظم نے پڑھا تھا اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، جس قرآن کو عبداللہ بن عباس نے پڑھا تھا اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، جس قرآن کو عثمان غنی نے پڑھا تھا اسی قرآن کی ہم بھی صبح شام تلاوت کرتے ہیں، اور جس قرآن کی تلاوت مولا کائنات نے کی تھی اسی قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، اور جس قرآن کی تلاوت کربلا کے میدان کے اندر سر دار سے جھکا ہو کے نیزے کے بچہ کے زہرا کے جناب والا شہزادے نے کی تھی اسی قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ معذر تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے قرآن کو اترتا بھی دیکھا، انہوں نے چاند کو ٹوٹا ہوتا بھی دیکھا، انہوں نے مولا علی کی قضا نماز کی خاطر سورج کو لا کر پلٹتا بھی دیکھا ہے۔ آپ نے قرآن بھی دیکھا، قرآن کی حقیقت کو بھی دیکھا، قرآن کی تفسیر کو بھی پڑھا، لیکن ہم ذلیل و خوار ہو گئے، وہ معزز زمانہ ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ جناب والا مجھے یہی سمجھ آئی ہے، انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے قرآن کے ہر حکم کے اوپر عمل کر دیا۔ آج ہم قرآن کے لفظ تو پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ پہلے نے قرآن کے اندر خزانہ کیا رکھا ہے، قرآن کے اندر خزانہ کیا رکھا ہے۔ ہماری مثال تو وہ ہوگی جناب والا جس طرح ڈاک سے ایک ڈاکیا آتا ہے، وہ جناب والا کسی کا خط لے کر ہمارے پاس آ گیا، آپ کے پاس آ گیا، دروازے کو دستک دی کہ یہ جی فلاں کا دروازہ ہے، جی فلاں کا دروازہ ہے، تو اس نے ڈاک پہنچا دی، 10 خط کرا دیے جناب والا سب کچھ۔ اب اس کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے، اس کو نہیں پتا پیسے ہیں، اشرفیہ ہیں، خاص خط ہیں، تو خاص پیغام ہے جناب والا، اس کے اندر سونا ہے، چاندی ہے، مٹی ہے، خاک ہے، اس کو بالکل نہیں پتا۔ اس نے باہر سے سب کو دیکھا ہے، اندر کا نہیں پتا۔ ہم نے قرآن کو باہر سے دیکھا ہے، قرآن کی حقیقت کا نہیں پتا، قرآن کی حقیقت کا نہیں پتا۔ آئیے ہم پوچھ لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یار جس قرآن کو تم نے پڑھا ہے اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم زندہ ہو کر مردہ ہیں، بولو ہم زندہ ہو کر مردہ ہیں، لیکن تم نے جس قرآن کو پڑھا ہے اسی قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، اور تم قرآن پڑھ کے آج 1400 سال کے بعد بھی تمہارا ذکر خیر ممبر کے اوپر ہوتا ہے، ہر مسجد کے اوپر ہوتا ہے، ہر غلام رسول کی جناب والا زبان سے صدیق اکبر پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے، فاروق اعظم کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، عثمان غنی کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، مولا علی کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، امام حسن پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے، امام حسین پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ کے تم جناب والا 1400 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تم زمین کے اندر چلے گئے ہو، تمہارا ذکر آج بھی زندہ ہے، سبحان اللہ، ان کا ذکر زندہ ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہماری زندگی بھی بڑی عجیب ہے، ہم بھی اتنی جناب والا بہترین انسان ہیں، کارآمد اور کامیاب انسان ہیں، پرلے محلے کے لوگ تو دور کی بات ہے، ہم سایہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس، کوئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری شرارتوں سے جناب والا، ہمارے کرتوتوں سے، ہمارے حرکات و سکنات سے ہمارا ہمسایہ بھی پریشان ہوتا ہے، ہمارا سگا بھائی پریشان ہے، ہمارے والدین پریشان ہیں، ہمارے بہن بھائی پریشان ہیں، اور یار ہم کس چیز کے نام ہیں؟ مسلمان ہیں، ہم تو نام کے مسلمان ہوئے
یہ حدیث پاک ہے حضرات. مجھے پتا ہے کہ جناب والا آپ قرآن و حدیث کو سننے کے عادی ہیں. آپ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک فرامین کو سن کے خوش ہوتے ہیں. یہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے. یہ دور یتیم نبی لجپاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا حضرات حضور کا کوئی فرمان چاہے کسی مولوی کے خلاف ہو یا کسی صاحب کے خلاف ہو, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں کے خلاف ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرات جو ہمارے اندر کمیاں ہیں نا ہم ان کمیوں کو دور کریں. آمنہ کے لال کا فرمان کل بھی سچے تھے, آمنہ کے لال کا فرمان آج بھی سچے ہیں. بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ حضور نبی رحمت آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ اے حضور کے مبارک صحابہ, حضور کے صحابہ وہ پاک جماعت ہیں جنہوں نے قرآن کو آتا دیکھا ہے. قرآن کو آتا دیکھا ہے. ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر پاک بیٹھے ہیں. جناب والا جبریل امین پاک آئے, قرآن مجید کی آیت لے کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن پیش کیا. جناب والا اس کے بعد سلام دعا جتنے فیوض و برکات حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر کے جانے لگے نا. جاتے جاتے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو صدیق اکبر بیٹھے ہیں نا یہ میرے بڑے پرانے محسن ہیں, یہ میرے بڑے پرانے محسن ہیں, ان کی میرے اوپر بڑے احسانات ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا تو جبریل میرے صدیق کے تیرے اوپر بھی احسان ہیں, تیرے اوپر بھی احسان ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں غریب نواز تم نے کیا سمجھا ہے کہ قیامت تک آنے والی حضور کی ساری امت کے اوپر صرف احسانات ہیں؟ نانا بلکہ حضور کی ساری امت کے تو محسن ہیں ہی, لیکن فرمایا سدرۃ المنتہا کے وکیل بیت المعمور کے خطیب اعظم جناب سیدنا جبریل امین کے بھی محسن ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جبریل تیرے اوپر کیا احسان ہے, اس کے تیرے اوپر کیا احسانات ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تھی سدرۃ المنتہا سے آپ آگے جانے لگے تھے, میں رک گیا تھا, آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا, آپ نے فرمایا تھا چل, میری بس ہو گئی تھی. شیخ سعدی یہاں پہ رک کے کہتے ہیں کار یک سرے منہ برتر کرم فروغ تجلا بسوزن کرم. فرماتا اگر جبریل امین سدرۃ المنتہا سے ایک بال برابر بھی آگے چلے جاتے 600 پر کے مالک ہیں, ایک پر کو اگر حرکت دے دیں یہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان تباہ برباد ہو جائیں. 600 نورانی پر کے مالک ایک بار کے برابر اگر آگے چلے جائیں فرمایا چل کے راہ ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آگے چل. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں غریب نواز میری بس ہو گئی ہے, میری بس ہو گئی ہے. جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مکین ہے, یہ آخری سٹاپ ہے. تمام تر مخلوقات چاہے پوری مخلوقات کیوں نہ ہوں یہ سب کی مخلوقات کا آخری سٹاپ سدرۃ المنتہا. یہاں تک کوئی ایسے آگے کوئی نبی بھی نہیں جا سکا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جبریل تیری بس ہو گئی ہے, تیرے سفر کی, تیرے عروج کی, تیرے بلندیوں کی, تیری پہنچ کی انتہا ہو چکی ہے. محمد عربی کے سفر کی ابتدا ہو گئی. اب آقا کریم علیہ السلام آگے گئے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک قدم اٹھایا 1000 سال کا سفر کیا. ایک قدم کے اوپر کتنا 1000 سال کا سفر کیا. فرمایا چلتے 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 جب میں نے عرش کو پار کر دیا کرسی لوح محفوظ سب کچھ کو کراس کر لیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے صدیق اکبر کی زبان میں صدیق اکبر کی آواز میں فرمایا یا محمد فإن ربک یصلی
حبیب یوسر الحبیب الحبیب، اگر برا غلام آ گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ آقا پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، آقا پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی یہ صدیقہ بیٹی کے صدیق باپ، صدیقہ بیٹی کے صدیق باپ جناب سیدنا صدیق اکبر، قیامت کا دن ہوگا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میرا رب کائنات پوری جباری اور قہاری کے عالم میں ہوگا، رب کائنات قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ 24واں سپارہ ہے، رب کائنات نے فرمایا قیامت کے دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جو انبیاء کرام کی تھکراتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے، اولیاء کرام، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ سارے کے سارے چپ ہوں گے، رب کائنات پورے بغیر جو غضب کے عالم میں ہوگا، 40 سال کے لیے سبتا طاری ہو جائے گا، 40 سال کے لیے سبتا طاری ہو جائے گا، کوئی جواب نہیں دے گا کہ میرے مالک مولا میری حکومت ہے۔ 40 سال کے بعد میرا رب پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، رب خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، میں خدائے قہار کی حکومت ہے، میں خدائے قہار کی حکومت ہے۔ آج کسی کی حکومت کا سکہ نہیں چلے گا، آج اگر سکہ چلے گا تو محمد خدا کی حکومت کا سکہ چلے گا۔ حضرات گرامی آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا یہ حضرات یہ 120 صفحوں کی قیامت کے دن، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 120 صفحوں سے 80 صفحے تو حضور نے فرمایا میری امت کی ہوگی، کتنی صفحے؟ 80 صفحے میری اکیلے کی امت کی ہوں گی، فرمایا باقی 40 صفحے سارے انبیاء کی امتوں کی ہوں گی، اور پہلے صفحے ہوگی وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جب رب بار بار فرمائے گا آج کس کی حکومت ہے، پورے جلال و قہار کے عالم میں فرمائے گا، رب فرمائے گا کس کی حکومت ہے؟ کوئی نہیں جواب دے گا، اللہ رب العالمین فرمائے گا مجھ واحد قہار کی حکومت ہے۔ پھر اس کے بعد رب فرمائے گا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کا دن ہے، ہم نے اعمال کو تولنے کے لیے میزان قائم کر دیا ہے، ترقی رکھ دی ہے، ترازو رکھ دیا ہے کوئی میرے بارگاہ میں آ کر اپنا حساب پیش کرے؟ ہے کوئی؟ بڑے بڑے لوگ اوپر سے لے کر نیچے تک، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقے کے لوگ تھرتھراتے ہوں گے، یوم یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیٹی کو ماں کی فکر نہیں ہوگی، جناب بیٹی کو ماں کی خبر نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ کی خبر نہیں ہوگی، ہر بندہ ایک دوسرے سے جان چرانے کے عالم میں ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا میں پہلے صف کے درمیان کے اندر امام کی حیثیت سے کھڑا ہوں گا، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا رب جس قہار اور جباری کے عالم میں ہوگا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پہلے صف میں کھڑے ہو کے اپنا مبارک ہاتھ پیچھے کروں گا، دوسری صف سے ایک بندے کا ہاتھ پکڑ کے جناب والا رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ فرمائے گا ہے کوئی ساتھ دینے والا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے عرض کروں گا میرے والد کو بولا تو حساب مانگتا جا میرا صدیق کے بارے حساب دیتا جا، تو حساب مانگتا جا میرا صدیق حساب دیتا جائے گا۔ معلوم ہوا سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ تمہارے اور میرے مرشد اعظم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث بات رئیس المفسرین، اس دنیا کائنات کے اندر قرآن مجید کی جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں سب سے پہلی تفسیر آقا کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، جس قرآن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عباس۔ کیا نام ہے جی؟ تفسیر ابن عباس، قرآن چیز کے بعد بھی موجود ہے تفسیر ابن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس وہ شہزادے ہیں جنہوں نے محمد کے قدموں میں بیٹھ کے عبادت کیا ہے۔ حضرات آج جس بندے کا استاد خادم حسین رضوی ہو بڑا ناز ہے کہ میرا استاد امیر المجاہدین ہے، عزت کی بات ہے۔ جس بندے کا استاد علامہ شیخ الحدیث علامہ حافظ عبد الصمد سیدھی صاحب ہوں بڑی عزت کی بات ہے۔ جس بندے کے استاد دادا ہجویری ہوں بڑی عزت کی بات ہے۔ دادا گرنا ہوں بڑے جناب والا عزت کی بات ہے۔ بس سربراہ جس کا استاد ہو بڑی عزت کی بات ہے۔ میں قربان نہ جاؤں حضور کے صحابہ پہ جن کے استاد بھی زہرا کے بابا ہیں، جن کے استاد زہرا کے بابا حسین کے نانا تمہارے میرے ممتاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا یار تم نے قرآن کو آتا بھی دیکھا، جبریل کو جاتا بھی دیکھا ہے، یہ بتاؤ تمہیں کتنا
تلاش کرتے ہیں. آج ہم جناب والا کوئی مشکل ہو جاتی ہے، فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، فلاں مول صاحب کے پاس جاؤ، فلاں بڑا عامل ہے. میں ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوں، میں سچا سچا حنفی بریلوی ہوں. میرے محترم جو پیر کریم مرشد ہیں علامہ سید احمد شیشہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی سب زمینی ملتان کے شہزادے گزارے زمان کے نام سے مشہور ہیں. لیکن میں کہتا ہوں یار 2 انچ کے تویز کے اوپر تو ہمیں اعتراض ہے، محمد کے سینے پہ آنے والے قرآن پہ اعتبار کیوں نہیں ہے؟ قرآن 14 صدیوں سے یہ اعلان کر رہا ہے اور میرے امتیوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہم نے تو قرآن نازل ہی اپنے امتیوں کی جناب والا مشکلات کی شفا کے لیے قرآن نازل فرمایا. اور آقا کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے ایک ارشاد گرامی فرمایا، میں آپ کو اگر چاہیں تو آپ کو سنا دوں. یہ جتنے بھی میرے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. حضرات آج کسی صاحب کو ایم پی اے صاحب اگر مبارک دے دے بڑی عزت کی بات ہے، ایم این اے صاحب دے دے بڑی پروٹوکول کی بات ہے، جناب والا وزیر صاحب دے دے بڑی عزت کی بات ہے. تو جن صحابہ کو مبارک دینے والا صدیق اکبر کا نبی ہو، تمہارا میرا مخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی. سرکار نے فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو. یا حضرت کس چیز کی؟ فرمایا لمن رآنی وآمن بی، تم نے مجھے دیکھا تو کلمہ پڑھا ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے پھر کلمہ پڑھا ہے. قرآن کو میں سورہ بچان کو 2 ٹوٹے ہوتا بھی دیکھا ہے، جبل ابی قبیس کے اوپر ایک ٹوٹے کو آتا بھی دیکھا ہے، محمد کی بغل مبارک سے گزرتا بھی دوسرے ٹوٹے کو دیکھا ہے. مولا علی کی جناب والا نماز کی خاطر مکان صحابہ کے اوپر ڈوبے ہوئے سورج کے واپس آتا بھی دیکھا ہے. لیکن یاد رکھنا تو ایک مرتبہ مبارک ہو، تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو ہو گئے. آپ کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی ومن لم یرانی 7 مرات. آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے وہ بھولے بھالے غلام جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا میرے اوپر ایمان لے آئیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، قرآن کے ہر حکم کے اوپر سر تسلیم کر لیں گے، جناب والا کوئی تکلیف نہیں کریں گے، جناب والا ناک توڑ کے اندر ڈنڈی ماریں گے. آج تو مسلمان ڈنڈے کے آدمی بن چکے ہیں، ڈنڈی نہیں ماریں گے، ناک توڑ کے اندر رشوت کے اندر بڑی کا حق نہیں ماریں گے، چھوٹوں کے اوپر شفقت کریں گے، والدین کا حیا کریں گے، ہمسائیوں کو تنگ نہیں کریں گے. آپ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں محمد کہتا ہوں 7 مرات میں ان غلام کو 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. نبی کے غلاموں کو مبارک ہو. ہم وہ عزت والے حضور کے غلام ہیں، آمنہ کے لال نے ہمیں 7 مرتبہ مبارک دیے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک فرامین کے اوپر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور عظمت قرآن کے حوالے سے جو میں نے چند معلومات آپ کی مبارک سماعتوں کے حوالے کیے، اللہ رب العالمین آپ کی مبارک سماعتوں کے اندر بھی برکت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو